تو جس چیز سے اس دنیا میں انسان کو واسطہ زیادہ رہتا ہے اللہ رب العزت نے بھی اس کو کھول کر بیان کیا ہے تاکہ یہ زندگی آسان ہو جائے۔ نکاح، شادی، یہ خوشی، یہ فریضہ، یہ بھی ایک ایسا عقد ہے، یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، بلکہ جو ہر فرد کی ضرورت ہے، جس کے بغیر معاشرے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو آپ یقین جانیے اس نکاح کو اتنا آسان بنایا گیا ہے کہ اگر اس کی تفصیل آپ تک کھول کر بیان کی جائے تو آپ کو سمجھ آئے کہ اس کو تو مشکل ہم لوگوں نے ہی بنایا ہے۔ وہ ایک شعر ہے نا، زندگی تو ہلکی پھلکی سی ہے، بوجھ سارا خواہشات کا ہے۔ زندگی تو ہلکی پھلکی سی ہے، بوجھ سارا خواہشات کا ہے۔ مطلب اللہ نے زندگی کو آسان بنایا ہے، خواہشوں کا وزن بڑھتا جا رہا ہے، زندگی بوجھل ہوتی جا رہی ہے، زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ شادی اور نکاح کو شریعت نے انتہائی زیادہ آسان بنایا ہے۔ ہماری خواہ کی غلط رسوم بڑھتی جا رہی ہیں، شادی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے۔ وہ میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ شادی اور سادی، شین اور سین صرف 3 نقطوں کا فرق ہے، ورنہ جیسے شادی لکھا جاتا ہے سادی سین کے ساتھ ویسے ہی لکھا جاتا ہے، لیکن ان 3 نقطوں کا بوجھ اتنا ہو گیا ہے، شادی کو اگر سادی رہنے دیا جائے، 3 نقطے ہٹا دیے جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن 3 نقطے لگا دیے جائیں تو وہ 3 نقطوں کا بوجھ اتنا ہو گیا ہے کہ غریب سے اب اٹھایا نہیں جاتا، غریب سے اٹھایا نہیں جاتا۔ تو بھائی نکاح انتہائی آسان ہے۔ آپ یہ دیکھیے اس کی چھوٹی چھوٹی جزیات ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ لڑکی والوں کے بھی زیادہ سے زیادہ فیملی ممبرز، لڑکے والوں کے بھی زیادہ سے زیادہ گھریلو افراد۔ اس میں اگر 2 گواہ خود بخود آ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور صرف لڑکی نے قبول کرنا ہے، لڑکے نے لڑکی کو قبول کرنا ہے، نکاح ہو گیا ہے۔ بتائیے کیا مشکل ہے؟ چھپ کر 2 گواہوں کی صورت میں بھی تو نکاح تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ بات شرم و حیا، وہ ایک دوسرا موضوع چل جائے گا، لیکن میں ایک گھریلو بات کر رہا ہوں۔ بچی کے گھر والے آ جائیں، بچے کے گھر والے آ جائیں، الگ سے کو 2 گواہ لے کر آنے ہیں، گھر کے افراد سے ہٹ کر 2 اپنی برادری کے کو معتبر بندے لے لیں، مولوی صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ گواہوں کی موجودگی میں لڑکی کہہ دے مجھے یہ عقد نکاح اس کے ساتھ قبول ہے، لڑکا کہہ دے مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ لازم کیا چیز ہے خرچ والی؟ لازم زیادہ سے زیادہ وہ حق مہر ہے۔ ایجاب و قبول کے وقت اس کا ذکر کریں گے ٹھیک ہے، ذکر نہیں کریں گے تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، دینا پڑتا ہے۔ وہ معیار جو بچی کے خاندان کی عورتیں لے چکی ہیں، جو چل رہا ہے، جس بچی کا رشتہ ہو رہا ہے اس کے خاندان میں جو عام طور پر متوسط انداز میں بچیاں حق مہر لے رہی ہیں وہی دینا پڑے گا۔ مقرر نہیں کیا، بولا نہیں ہے، وہی دینا پڑے گا، بس نکاح ہو جائے گا۔ شادی کے اندر صرف 2 خرچے ہیں، دونوں کے دونوں لڑکے والوں پر ہیں، لڑکی والے پر تو سرے سے کوئی خرچ ہے ہی نہیں۔ جس کا ضمیر زندہ ہے نا، جو زندہ دل آدمی ہے اور خصوصاً سرپرست ہے، اللہ نے اس کو کوئی بیٹی سے بھی نوازا ہے، وہ بیٹی والا بھی ہے، اس کے دل سے ذرا پوچھیں، وہ جتنا بھی جہیز دے دے، ریکارڈ توڑ دے اپنے خاندان کے اندر، لیکن اس کے دل میں سب سے بڑا جہیز اس کی بیٹی ہے، یہ ساز و سامان ہے۔
اس کی بیٹی ہے جس کو اس نے پالا پوسا ہے، اور صرف اللہ رب العزت کے حکم پر، اللہ رب العزت کے نام پر، اپنے دین اپنے شریعت کے حوالے پر وہ اپنی پالی ہوئی پوسی ہوئی اپنی جوان بیٹی، جو اس کی آنکھوں کا تارا ہے، جو اس کے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کو اس نے بڑے شرم بھرم کے ساتھ پالا ہے، اس کے جوان ہونے کے بعد اس پر نگاہ رکھی ہے، اللہ رب العزت سے شرم و حیا اس کے لیے مانگا ہے، ہر حوالے سے اس نے ایک حساس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی تربیت کی ہے، وہ بیٹی کسی کے سپرد کر دینا یہ کوئی کم جگر والی بات ہے؟ یہ کوئی تھوڑی دل گردے والی بات ہے؟ اس سے بڑا کیا جہیز ہے بتائیے؟ اس سے بڑا کوئی جہیز نہیں ہے۔ شریعت نے لڑکی والوں پر کچھ بھی خرچ نہیں رکھا۔ یہ لڑکی والوں کا کھانا دینا، 200 400 100 500 1000 براتیوں کو، یہ ہماری جھوٹی رسمیں ہیں۔ دین نے لڑکی والوں کے اوپر یہی دیکھا ہے کہ عزت اور شرم و حیا کرتے ہوئے، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے اپنی بیٹی سپرد کر دو، بس۔ اور لڑکے بھی اگر دینی غیرت رکھتے ہیں، ہمارے ہاں غیرت کا بھی مفہوم بگڑ گیا ہے نا، بے حیائی کا نام غیرت ہے، غصے کا نام غیرت ہے، مار دھاڑ کا نام غیرت ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر لڑکے والے بھی دینی غیرت رکھتے ہیں تو وہ بھی سوائے لڑکی کے کچھ بھی تقاضا نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے سب سے بڑا سامان کسی کی بیٹی ہے۔ اگر وہ خود بھی بیٹی والے ہیں تو ان کو کسی کی بیٹی کا احساس ہو سکتا ہے۔ شریعت نے اگر شادی کے اندر کوئی خرچ رکھا ہے تو وہ صرف اور صرف لڑکے کے اوپر رکھا ہے، لڑکے کے گھر والوں کے اوپر رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک ہے حق مہر اور دوسرا ہے ولیمہ۔ ولیمہ لازم نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ سنت ہے، مستحب ہے۔ آپ یہ بتائیے، گھر کے اندر اگر 4-5 دوست آ جائیں، کسی عید کسی خوشی کے موقع پر کچھ چند رشتہ دار آ جائیں، مل کر کھانا پکتا ہے، اچھا ہمارے گھر میں یہ نہیں پکتا، بس یہی حیثیت ہے ولیمے کی۔ آپ اتنا کر لیں، زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا اچھا کھانا بنا کر، جن کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، کچھ ایسی بہنیں ہیں، قریبی سے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں، جو ایک فیملی کا لازمی جز اور حصہ ہوتے ہیں، اگر وہ ان کو کھلا دیتے ولیمہ ہو گیا۔ اب بتائیے، شادی آسان ہے یا مشکل ہے؟ آسان ہے۔ بہت بڑے مشہور ایک عالم دین ہے، ماضی قریب کے اندر ان کا وصال ہوا ہے، چند سال پہلے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ، عرب کے بڑے قابل عالم دین تھے، میرے پسندیدہ مصنفین میں سے ہیں، ان کی عربی کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ بلکہ اگر یہ میرا پیغام سوشل میڈیا کے ذریعے طلباء تک بھی پہنچ رہا ہے اور طلباء تک پہنچتا رہتا ہے، وہ یہ بات سن لیں کہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی کوئی بھی کتاب، کوئی چھوٹے سے چھوٹا رسالہ بھی نفع سے خالی نہیں ہے۔ جائیں مارکیٹ سے لیں شیخ عبد الفتاح ابو غدہ کی کتابیں، ان کی تصنیفات۔ وہ ایک مرتبہ کراچی میں آئے، جیسے علمی دورہ ہوتا ہے نا، اس کی روداد، اس کی وہ ایک کہانی، وہ ساری بات لکھی ہوئی ہے۔ جیسے لوگ سنتے ہیں کہ عرب کا شیخ آیا ہے، بزرگ آیا، عالم دین آیا، اس کی زیارت کو آتے ہیں، دعا کرواتے ہیں۔ تو ایک غریب آدمی آیا ان کے پاس اور کہنے لگا، حضور دعا کریں میری بیٹی کی کوئی شادی ہو جائے، کوئی انتظام ہو جائے۔ انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، شادی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو اس نے آگے جواب دیا، بس یہ جہیز، کوئی ساز و سامان، یہ تیاری، یہ انتظام۔ وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا پاکستان کے اندر، مسلمانوں کے گھروں کے اندر نبی کی سنت اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ غریب آسانی سے ادا نہیں کر سکتا؟
اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ اب لوگ علماء کے پاس دعائیں کروانے آ رہے ہیں کہ اللہ کو وسیلہ بنا دے. مطلب اتنی مہنگی ہو گئی ہے. کوئی مشکل مسئلہ ہوتا ہے نا، بندہ اس کے حل کے لیے دعائیں بھی کرواتا ہے. پاکستان کے اندر مسلم گھرانوں کے اندر حضور کی سنت اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگ دعائیں اب کروا رہے ہیں، تب جا کر ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. مہنگا کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا. ایک زندہ مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شادی کارڈ. کیا؟ شادی کارڈ. سچ بتائیے، بات امیری غریبی کی نہیں ہو رہی، سچ بتائیے کہ شادی کارڈ کی حیثیت سوائے اطلاع کے اور کچھ ہے؟ آپ کو پتہ دینا ہے کہ کس جگہ ہے ولیمہ، ڈیٹ دینی ہے کہ کس تاریخ کو ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا نام لکھنا ہے جس کو آپ کارڈ دے رہے ہیں. اس کا نام آ جائے جس کی شادی ہو رہی ہے، بھائی اس کے والد کا نام آ جائے یار، زیادہ سے زیادہ بس. اس کے علاوہ بھی کوئی شادی کارڈ کی اور حیثیت ہے؟ تو اطلاع دینے کے لیے کیا ایک کارڈ کے اوپر 500 روپے کا خرچ آئے گا؟ کو کھانے پینے کی چیز ہے، کو بیچنے کی چیز ہے، اس نے پیسے بھرنے اور بعد میں اس کو بھی کسی نفع کے اوپر کچھ نہ کچھ مل جائے گا. پڑھنا ہے، سائڈ میں رکھنا ہے. اس کے اوپر حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، نکاح سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی. یہ پچھلے دنوں میرے گھر میں ایک کارڈ ہے، اس کے اوپر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. بعض لوگ قرآن کی آیت ڈال دیتے ہیں، بعض لوگ حدیث ڈال دیتے ہیں. ماشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، انشاءاللہ لکھا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوتا ہے. اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ جل جاتا ہے، چولہے میں جاتے، سارا نظام ہے یا نہیں ہے؟ پھینک دیا جاتا ہے. یہ ایسا کام تھا جس کے لیے ہم نے اتنے پیسے خرچ کر ڈالے. ہمارے ایک جاننے والے، میں ان کی دکان کے اوپر بیٹھا تھا، ان کے پاس بھی ایک کارڈ ہے اندرون سندھ سے. یقین کیجئے میں کارڈ دیکھتا گیا، میری طبیعت ہی منتشر ہو گئی. میں نے کہا یار یہ کارڈ ہے اتنا مہنگا. انہوں نے سسٹم کیا بنایا ہوا تھا، جس کو کارڈ دینا تھا اس کی پکچر انہوں نے منگوائی، فوٹو لیا ان کا، اس کو سکین کروایا، اس کو پرنٹ کروایا کارڈ کے اوپر. جدھر کارڈ جا رہا ہے اس کی تصویر اس کے اوپر پہلے سے پرنٹ شدہ ہے. ایسا خرچ کیا ہے. دیکھنا انہوں نے بھی وہی تاریخ ہے، عطا پتہ ہے اور رکھ دینا ہے. کہاں گیا وہ کارڈ؟ اور اگر یہاں کچھ دوست بیٹھے ہیں جنہوں نے میری شادی کا کارڈ لیا تھا میرے سے، اگر ان تک پہنچا تھا تو سوائے دعوت ولیمہ کے اس کے اوپر اور کچھ نہیں لکھا ہوا تھا. 2 نمبر لکھے تھے، گھر کا پتہ لکھا تھا. شادی کارڈ چھاپنے والا جو تھا دکاندار، وہ بھی کہتا تھا میری زندگی میں ایسا کوئی شخص نہیں آیا جس نے میرے سے ایسا کارڈ بنوایا جو آپ نے اپنی موجودگی میں بیٹھ کر بنوایا. ہم نے تاریخ دے دی شادی کارڈ والے، اس کے پاس سارا سسٹم بنایا پہلے سے ہوتا ہے، حدیثیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے پیارے محبوب کا نام لکھا ہوتا ہے. اس نے آگے پیچھے کرنا ہے، تاریخیں ڈالنی ہے، تب پتہ لکھنا ہے، آپ کو کارڈ دے دینا ہے. جو اس کی بے حرمتی ہونی ہے وہ پھر کون اس کو سنبھال کے رکھے؟ بھائی میرا بھائی، یہ ایک اطلاع ہے. اطلاع کا مطلب ہے اگلے کو پتہ چل جائے کون سی تاریخ ہے اور کس جگہ آنا ہے، بات ختم. اس کو جتنا ہو سکے آپ سادہ انداز میں کریں. 500 روپے کا جناب کارڈ بن رہا ہے اور 1000 بندوں کو جا رہا ہے. شادی مہنگی کون کر رہا ہے؟ شریعت نے کی ہے یا ہم نے خود کی ہے؟ ہم نے خود کی ہے. بات سمجھیے گا ایک بات، اچھائی کے رستے جب آپ بند کر دیں گے نا، برائی کے رستے خود بخود کھلتے جائیں گے. چوری، ڈاکہ، اس کی بہت ساری وجہ ہیں. غلط تربیت سب سے بڑی وجہ ہے، غلط صحبت سب سے بڑی وجہ ہے، بری سوسائٹی سب سے بڑی وجہ ہے. لیکن ایک وجہ مہنگائی بھی ہے. انسان کہتے ہیں کون دماغ جا کر کھپائے، صبح سے لے کر شام تک جا کر مزدوری کرے جناب. کوئی بات نہیں، کمبل اوڑھتے ہیں، پسٹل لیتے ہیں، دکھا کر وہی ساری مزدوری، بلکہ ڈبل 4 دنوں کی مزدوری اکٹھی کسی سے لے لیں گے.
پتہ چل گیا کہ آج تنخواہ ملنی ہے فیکٹری سے مزدوروں کو، کھڑے ہو جائیں گے رستے پر، کون کمائے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، اگرچہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جب مہنگائی ہو تو چوری ڈاکہ جائز ہو جاتا ہے، جب بجلی کے بل زیادہ آنے لگے تو جناب آپ چوری کے کنیکشن لگا لیں، ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وجہ ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی؟ برائی کا رستہ کیوں کھلتا ہے، اچھائی کا رستہ ایک بند ہوتا ہے۔ ہماری شریعت نے نکاح کو آسان بنایا اس لیے ہے کہ برائی کا رستہ آسانی سے کھلے ہی نہ، لیکن جب نکاح کا رستہ آپ بند گلی میں لے جائیں گے نا، اس کا آسان رستہ جب آپ مشکل بنا دیں گے تو پھر بدکاری بڑھے گی۔ ظاہر ہے فطرت کی ایک خواہش ہوتی ہے، غلط تربیت کی وجہ سے اسے خواہش پوری کرنی ہے، وہ غلط رستہ اختیار کرے گا۔ دین نے نکاح کو آسان اس لیے بنایا ہے تاکہ بے حیائی کا رستہ آسانی سے کھلے ہی نہ۔ یہ جائز طریقہ، یہ حلال طریقہ، بچیوں اور بچوں کا زندگی بھی بن سنور جائے، گھر بھی آباد ہو جائیں اور حلال طریقے سے آباد ہو جائیں، شرعی طریقے سے ہو جائیں۔ یہ ہے وہ نکاح کا فلسفہ کہ شریعت کے اندر شادی انتہائی آسان ہے، مشکل اگر بنایا ہے تو ہم نے خود بنایا ہے۔